محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مشقت، محنت، جفاکشی یہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن انسان طبیعتاً محنت کرنے سے اور مشقت کرنے سے، جفاکشی کرنے سے دور بھاگتا ہے۔ تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو شخص آ گیا تو اس کو جفاکشی سے بھی گزرنا پڑتا ہے، اس کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اس کو مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس کی مثال صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی وہ ہمارے سامنے ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی مشقتیں برداشت کی، اور کتنا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جفاکش تھے کہ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ اکرام کے درمیان بھوک اور پیاس کی بڑی شدت تھی۔ ایک صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بڑی بھوک لگی ہے، بہت پیاسا ہوں۔ اور اس نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ میں نے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھ رکھے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنا شکم مبارک سے کپڑا ہٹایا اور دکھایا کہ میں نے بھی بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خلاف معمول نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ بیمار ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں میں بیمار نہیں ہوں، بلکہ بھوک کی وجہ سے اور کمزوری ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے میں کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر پا رہا تھا، تو میں نے بیٹھ کر نماز ادا کی۔ تو دین کے اندر جفاکشی موجود ہے اور اس سے ہر مسلمان کو گزرنا پڑتا ہے۔ جو شخص بھی دین کے اندر آئے گا تو اس کو جفاکش بننا پڑے گا، اس کو محنت کرنی پڑے گی، اس کو مشقتیں اور تکلیفیں اٹھانی پڑے گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جتنی تکلیفیں برداشت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے پھیلانے میں جتنی مشقتیں برداشت کی، اتنے تانے سنے، ہم تو ان کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، ان پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے نا۔ ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو تکلیفیں اٹھائی ان کے بارے میں سوچنا بھی ہمارے لیے بڑا دشوار ہو جاتا ہے، عمل تو دور کی بات ہے۔ تو دین جفاکش ہے، جو شخص بھی دین میں آئے گا جفاکشی اٹھانی پڑے گی، تکلیفیں اٹھانی پڑے گی، محنت اور مشقت کرنی پڑے گی۔ جیسے کہ اس کی مثال، موجودہ مثال لے لیتے ہیں کہ جیسے کہ ابھی رمضان المبارک کی آمد ہے اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، تو رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض ہے، اور انسان جب تک کھائے پیے نہ تو اس وقت تک اس کے اندر کمزوری ہوتی ہے، وہ اپنے کاموں کو صحیح سے سر انجام نہیں دے سکتا، اور انسان کی زندگی کی بقا اور قیام کے لیے کھانا پینا یہ بہت بڑا اہم ذریعہ ہے کہ انسان کھائے پیے گا تو ہی زندہ رہ سکے گا، اگر اس کو کھانا پینا نہیں ملے گا تو وہ موت کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح تو رمضان کے روزے بھی اسی طرح ہے کہ جو انسان ہر وقت کھاتا پیتا رہتا ہو اور وہ سارا دن بھوکا رہے تو اس کے لیے یہ بڑی مشکل بات ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ دین کے فرائض میں سے ایک فرض ہے تو یہ بھی اس جفاکشی میں آ جاتا ہے اور مشقت کے اندر آ جاتا ہے کہ انسان سارا دن کھانے پینے سے رکا رہتا ہے، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کے رکھتا ہے۔ تو جہاد بھی دین کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، اور جہاد کو بھی بڑی مشقت سے کیا جاتا ہے، بڑی مشقت سے سر انجام دینا ہوتا ہے۔ تو دین کے اندر تو جفاکشی موجود ہے، اور جو شخص یہ کہے کہ میں جہاد کو بند کمرے میں بیٹھ کر، ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر، اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر پورا کروں گا تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے میدان میں اترنا پڑتا ہے، اس کے لیے مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے بھوک اور پیاس کو مٹانا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو جفاکش بنانا پڑتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جو شخص بھی دین کے اندر آئے گا اس کو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں گی، اس کو مشقتیں بھی اٹھانی پڑیں گی، اور ان مشقتوں کے آنے پر صبر بھی کرنا پڑے گا۔